إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کی کائنات مالک کرتے اسم اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی بھائیوں، آج دیش کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ تاریخ کے ان اوراق پر جس میں اشفاق اللہ خان کا نام لکھا ہوا اس کو کیا کریے گا؟ ان اوراق پر جس پر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لکھا اس کو کیا کریے گا؟ علماء صادق پور کا نام لکھا ہے اس کو کیا کریے گا؟ مولانا عنایت علی صادق پوری سے لے کر کے مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، ان تمام کے ناموں کو آپ کیا کریے گا؟ تاریخ شہیدین میں سید احمد بریلوی رحمہ اللہ ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہے، ان کے نام کو کیا کریے گا؟ 1740 عیسوی میں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان پر لوٹے، مدینہ سے علم حاصل کر کے شیخ ابو طاہر مدنی سے، تو جب وہ ہندوستان آئے اور ہندوستان میں آ کر کے شرک کفر اور بدعت کے خلاف کام کرنا ان نے شروع کیا، قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے بیٹوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، انگریزوں کی چال کو وہ بھاگ گئے اور انگریزوں کے خلاف چنگاری کو اٹھانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ کیا ان اوراق کو مٹا دیا جائے گا؟ کیا ان ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا؟ یہ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے جنگ کے لیے، آزادی کی جنگ کے لیے، یاد رکھیے، جنگلوں کو، بیابانوں کی زندگی گزارنا پسند کیا، پھانسی کے پھندے کو چوما، آگ کے گوتوں میں گوتا لگایا، آگ کے شعلوں میں گوتا لگایا، ان لوگوں نے بھوک سہا، پیاس سہی، جیل کی انہوں نے سختیاں سہی، گھروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے بلڈوز ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے گھروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے نیلام ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے گھروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے کھنڈر ہوتے ہوئے دیکھا، بندروں کا بسیرا بنتے ہوئے دیکھا، تمام تر چیزیں انہوں نے دیکھی، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے انہیں نے دیکھا۔ ان تمام قربانیوں کو آپ کیا کریں گے؟ کون جانے گا؟ کون سمجھے گا؟ یہ جاننا ضروری ہے، ہر چیز جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس ملک کو چنا ہے، ہم بائی
ہم بائی چانس نہیں ہیں، ہم بائی چوائس ہیں. ہم بائی چانس ہندوستانی نہیں بن گئے، ہم بائی چوائس ہیں. ہمارے پوروجوں نے، بابا اجداد نے، باپ داداؤں نے اس ملک کو چنا، ہم یہاں رہے. اور 5 وقت جب ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اسی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، اسی پر سجدہ کرتے ہیں. کس کو؟ خالص اپنے رب کو. اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے. صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی توحید کو ہم بیان کرتے ہیں. لہذا ان باتوں کو کون سمجھے گا؟ کون ڈالے گا ان باتوں کو؟ کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی فوج کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. آپ مسلمانوں کی قربانیوں کی بات کریں گے تو سنیے، مسلمانوں نے مال سے کتنی قربانیاں دی ہیں، جان سے کتنی قربانیاں دی ہیں. مال کی بات کریے، جا کر کے آپ اٹھا کر کے کرناٹکا گیزٹ کو پڑھیے، پیج نمبر 97 اٹھائیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنگلور کرناٹکا کے ایک حاجی عثمان سیٹھ نام کے ایک شخص تھے، جنہوں نے پہلی مرتبہ بنگلور شہر میں انگریزوں کے خلاف اسکول شروع کیا. انگریزوں کے خلاف اس اسکول کی شروعات کرنے کے لیے، اس اسکول کو انوگریٹ کرنے کے لیے کون کون آئے تھے؟ مہاتما گاندھی آئے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو آئے تھے، مولانا شوکت علی آئے تھے، یہ لوگ آئے تھے. اور اس وقت مہاتما گاندھی نے، تاریخ کے ان باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، مہاتما گاندھی نے اس وقت حاجی عثمان سیٹھ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ مالدار آدمی ہیں، آپ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اے حاجی صاحب آپ ڈونیشن دیجئے، آپ چندہ دیجئے. آپ جانتے ہیں حاجی عثمان سیٹھ نے اپنے پراپرٹیوں کو بیچ ڈالا اور اس زمانے میں کروڑوں کروڑ روپے چندے دیے ہیں انہوں نے. الحمدللہ. آپ مسلمانوں کے مال کی قربانی کی بات کریں گے؟ آئیے، حاجی عثمان سیٹھ نے کروڑوں کے چندے دیے. کس کو؟ مہاتما گاندھی کو. جی، عمر سبحانی نام کے آدمی نے جب مہاتما گاندھی نے گہار لگائی کہ چندہ چاہیے، تعاون چاہیے، تو عمر سبحانی نام کے آدمی نے مہاتما گاندھی کو اس زمانے میں بلینک چیک دیا تھا. کون بدل سکے گا اس بات کو؟ کون جھٹلا سکے گا اس بات کو؟ آج الگ بات ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ جو چاہتے ہیں دکھاتے ہیں. اور ہمارے پاس سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہمارے پاس آج کوئی اپنا میڈیا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آج تک ہمارے پاس اسی بات پر اختلاف چل رہا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ جائز ہے یا حرام ہے. ہمارے پاس جو ہی اردو نیوز پیپر آتا ہے، چاہے وہ پنڈار ہو، چاہے وہ قومی تنظیم ہو، آتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اس کے پیپر کوالٹی کو دیکھیے، بالکل ہلکی پیپر کوالٹی ہوتی ہے. آپ اس کے پکچر کوالٹی کو دیکھیے، بالکل دھندلا ہوتا ہے. وہیں پر آپ ہندوستان کے ٹائمز آف انڈیا کو اٹھا کے دیکھیے، ہندوستان ٹائمز اٹھا کے دیکھیے، ان کی پیپر کوالٹی کو دیکھیے، ان کے پکچر کوالٹی کو دیکھیے. میڈیا ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے اتنے پیچھے ہیں ہم لوگ، اتنا پیچھے ہیں. لال بہادر شاستری جو اس دیش کے پردھان منتری بنے 1965 میں، جب پڑوسی ملک سے جنگ ہوا، آج لوگ تانا دے رہے ہیں کیا؟ چلے جاؤ پڑوسی ملک. ارے 1965 میں لال بہادر شاستری جب پڑوسی ملک سے جنگ ہو رہا تھا، گہار لگائی، تعاون کی، کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا. جی، حیدرآباد کے نواب میر علی نے، اس نے دیا 5 ٹن سونا دیا. اللہ اکبر، 5 ٹن سونا. اس زمانے کا تقریباً 75 لاکھ روپے ہوتا ہے. 1965 کا 75 لاکھ روپیہ. کون ہے مائی کالا؟ کون ہے مائی کالا جو ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے؟ اس کو بھی بتائیے، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آج لوگ اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ 5 ٹن سونا. اور آپ جانتے ہیں خود لال بہادر شاستری جی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آ کر کے 5 ٹن سونا اپنے ہاتھ سے ریسیو کیا ہے. جی، جب نیتا جی سبھاش چندر بوس نے آزادی ہند کا فوج بنایا تو آپ جانتے ہیں انہوں نے بھی چندہ، تعاون، مال کی ضرورت پڑی. جی، میانمار برما کے یوسف مالپانی نے اس وقت ان کو 1.5 کروڑ روپے کا چیک دیا. اللہ اکبر. کہیں 5 ٹن سونا ہے، کہیں کروڑ ہے، کہیں 1.5 کروڑ ہے، کہیں بلینک چیک ہے. یہ تو مالی تعاون مسلمانوں دیے ہیں.
وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف مالی تعاون پر بتاؤں، تو ایک خطبہ مسلسل دیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی مالی تعاون ہندوستان کی آزادی میں۔ جی کون بھولے گا وہ دن جب مولانا عنایت علی صادق پوری رحمہ اللہ بنگال اور بہار سے خفیہ طریقے سے چندہ کرتے تھے۔ جی خفیہ طریقے سے چندہ کرتے تھے، مال کو پہنچاتے تھے، ایک پورا سسٹم تھا کہ کس طریقے سے مال پہنچے گا۔ ایک آدمی جو مال کو لے، لوگ بات کرتے ہیں قربانیوں کی، اللہ اکبر، مال کو لے کر کے، پیسے کو لے کر کے ایک آدمی جا رہا ہے، انگریز پولیس کو کسی نے اطلاع دے دی کہ فلاں حلیہ کا آدمی پیسے لے کر کے جا رہا ہے، مال لے کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس آدمی کو اطلاع مل گئی کہ تیرے پاس پیسہ ہے، تو پلٹ آ، کیونکہ انگریز کو خبر مل گئی ہے وہ تیری جان لے سکتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ مولانا ولایت علی، مولانا صادق پوری رحمہ اللہ، مولانا عنایت علی اور تاریخ شہیدین کے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے تمام جو علماء کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اس وقت آزادی کا نام ہونٹوں پہ لانا، لبوں پہ لانا، مطلب موت، مطلب سختیاں، مطلب مار پیٹ، مطلب جیل کی سختیاں، پریوار سے جدائی، گھروں سے جدائی، جیل میں سڑ رہنا، اس وقت ایسا عالم تھا۔ یہ علماء اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ سوچئے اس آدمی کی حالت کو سوچئے، یہ بات سوچ رہا ہے کہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا، اگر میں واپس پلٹ آؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر پیسہ نہیں پہنچے گا، پیسوں سے اسلحہ نہیں خریدا جائے گا، تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے اور کاٹے چلی جائیں گے۔ ہمارے ہندوستان بھائی بلا تفریق، چاہے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو، وہ کاٹ دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ میری ایک جان چلی جائے، سینکڑوں جان بچ جائے۔ اس مرد مجاہد کے اس عقیدے کو دیکھیے، اس کے اس عزم کو دیکھیے، اس کے اس ہمت کو دیکھیے۔ وہ مرد مجاہد نکلا، اللہ اکبر، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی چھری کو نکالا اور چھری کو نکال کر کے اپنی ایک آنکھ کو اس نے نکال ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ نہ چلے۔ اور جب اس نے ایک آنکھ نکال، یہ بولنے کی بات ہے، یہ آسان مانا بولتا ہے، ایک آنکھ نکال دینا اور نکال کر کے انگریز پولیس کے سامنے سے گزر جانا۔ وہ سمجھتے بھائی یہ تو کوئی دوسرا آدمی ہے، وہ آدمی نہیں جس کے بارے میں ہمیں خبر اطلاع کی۔ اور پیسوں کو پہنچانا، کیا یہ مالی تعاون نہیں ہے؟ کیا یہ مالی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ جان سے قربانیاں نہیں ہیں؟ جان سے کیسی قربانیاں دی ہیں؟ ہم بولیں گے تو شکایت ہوگی۔ آئیے آپ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب کو پڑھیے ان کی کتاب تاریخ تحریک آزادی ہند کو پڑھیے۔ ڈاکٹر تارا چند غیر مسلمان کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بولوں گا تو بعض کچھ ہمارے بھائیوں کو شاید برا بھی لگ جائے۔ ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کا صحرا اور اس ملک کی تاریخ جانتے ہیں کس کے نام ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کے نام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ارے اس ملک کی تاریخ تو اہل حدیثوں کی تاریخ ہے۔ یہ واحد وہ جماعت ہے، اہل حدیث جماعت، جس نے کبھی بھی ان انگریزوں سے مصالحت نہیں کی۔ انہوں نے کہیں جانا گوارا سمجھا لیکن جھکنا گوارا نہیں سمجھا۔ اور ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ 8 لاکھ، 8 نہیں، 80 نہیں، 8000 نہیں، 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ آج ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں بھیا 1857 سے تم پہلے اپنی مسجد دکھاؤ۔ آج ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں یہ انگریز کی اولاد ہے، یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 8 میں، اے لوگوں یاد رکھو کسی قوم کی عداوت تم کو ناانصافی پہ مطالبہ نہ کرنے دے۔ اللہ اکبر، کسی قوم کی عداوت تم کو بے عدلی کرنے نہ دے۔ یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ کوئی یہ کہے گویا یہ گالی دینا کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے۔ تو ڈاکٹر تارا چند، اس لیے میں نے کہا اپنی بات نہیں غیروں کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں 8 لاکھ اہل حدیثوں نے الحمدللہ اس دیش کے لیے قربانیاں دی۔ 8 لاکھ اہل حدیثوں،
کبھی سر نہیں جھکایا, کبھی اسے مصالحت نہیں کی. کون مانے گا اس بات کو؟ کون مانے گا ڈاکٹر درگا داس کی بات کو؟ وہ کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد, اور لوگ کہتے ہیں 1857 سے آزادی شروع. نہیں بھائی, یہ تو 1700 کچھ سے شروع ہوئی ہے, یا اس سے پیچھے چلے جائیے آپ. 1857 کے بعد ڈاکٹر درگا داس کہتے ہیں کہ پورے الہ آباد میں ایک کوئی ایسا درخت نہیں ملتا تھا. کیوں؟ سارے درخت کو کاٹ دیا گیا تھا, اور کاٹ کر کے لکڑیوں کا قبروں کے لیے تختہ بنا دیا گیا. اللہ اکبر. انگریز مورخین رابرٹ کی کتاب پڑھیے, ہندوستان میں 41 سال, اس کی کتاب کا نام ہے. اس نے کہا ہے کہ صرف 1897 میں, صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. 27,000 مسلمانوں کو مارا گیا. یہ جان کی قربانی ہے. 27,000 مسلمانوں کو صرف 1857 میں. اور ہنری کاٹن جو برطانیہ یعنی انگلینڈ سے جو ان کے آفیسر بھیجے گئے تھے, افسر بھیجے گئے تھے, وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں, ہنری کاٹن کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد دلی گیٹ سے, سمجھ رہے آپ, پشاور تک, جس کو آپ جی ٹی روڈ کہتے ہیں, گرینڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں, جی ٹی روڈ کے دائیں اور بائیں جتنے درخت ہیں, ہنری کاٹن کہتا ہے, سن لیجئے, ان درختوں پر, ہر ایک درخت پر ایک یا دو کسی عالم کی کو پھانسی سے لٹکا دیا جاتا تھا. یہ جان کی قربانی. کون بھولے گا مولانا جعفر تھانیسوری رحمہ اللہ کی جان کی قربانی کو؟ کون بھولے گا؟ مولانا جعفر تھانیسوری کو جب رحمہ اللہ, جب ان کو اریسٹ کیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا, ان کا پریوار ان سے ملنے آیا. سختیاں کیا بات کرتے ہیں, قربانیاں کی بات کرتے ہیں. اللہ, جیل میں بند کیا گیا, پریوار کے لوگ ملنے آئے. مولانا جعفر تھانیسوری کہتے ہیں, اللہ کی قسم میری بیوی نے, میرے بچوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کے آنسو تھم نہیں رہے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ سخت گرمی میں کہتے تھے کہ ظالموں نے مجھے کمبل کا کرتا بنا کر کے مجھے پہنایا. سخت گرمی, کیا حالت ہوئی ہوگی جسم کی؟ کون بتائے اس بات؟ کیا حالت ہوئی ہوگی جسم کی؟ سخت گرمی میں کمبل کے کرتے کو پہنایا گیا. مولانا جعفر تھانیسوری کہتے ہیں میری بیوی اور میرا بیٹا دیکھ کر کے رونے لگا. کہتے اللہ کی قسم اس دن کے بعد سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں, اپنے بیٹے کو میں نے دیکھا نہیں, تاز تک دیکھا نہیں بیٹے کو. اللہ, اس دن کے بعد سے. اللہ اکبر. کہتے تھے جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان انگریزوں نے مجھے لالچ دیا کہ تم سرکاری گواہ بن جاؤ, سرکار کی طرف سے بولنے والے بن جاؤ, میں نے جب ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا, ان ظالموں نے کیا کیا, اللہ اکبر, مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میری جان کا خطرہ ہے, یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں مولانا جعفر تھانیسوری رحمہ اللہ, اللہ کیسے ولی اللہ تھے یہ لوگ, کیسے اولیاء اللہ تھے یہ لوگ. کہتے ہیں میرے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے, رمضان کے روزے, جی رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے. مجھے اندیشہ لگا, مجھے خدشہ لگا کہ اب یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے, شاید مجھے مار ڈالیں گے. کہتے ہیں میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ان سخت حالات میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. انگریز کے آفیسر ایک دن آئے, مجھے لے کر کے کیپٹن ٹائی کے یہاں چلے گئے, اور جا کر کے مجھے 8 بجے صبح سے لے کر کے 8 بجے رات تک وہ مجھے مارتے رہے روزے کی حالت میں. 8 بجے صبح سے لے کر کے 8 بجے رات تک وہ مجھے مارتے رہے. جب میں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں سرکاری گواہ کی طرف سے نہیں بنوں گا, کہتے جب وہ تھک گئے تو 8 بجے رات میں انہوں نے مجھے چھوڑا. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے, جب میں اس کے گھر سے, اس کے بنگلے سے نکلا تو ایک درخت کے پتے کو توڑ کر کے میں نے افطار کیا ہے. اللہ, جان کی قربانیوں کی تم بات کرو گے اور تم کہو گے کہ ان وہابیوں نے اس دیش کو کچھ نہیں دیا. تم ظالمانہ رویہ اختیار کر کے شرم نہیں آئے گی, تم کہو گے علی دوستوں نے کچھ نہیں کیا. کیوں, یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں, ہم تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ارے ہم تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. مسلک کے نام پر مذہب کو بدنام مت کرو, مسلک کے نام پر مذہب کو بدنام مت کرو.
8 बजे रात में पत्ते को तोड़ करके उन्होंने पत्ते को चबा करके कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने इफ्तार किया है और मैंने अपने घर को, जिस घर को मैंने बड़े ही प्यार से हजारों रुपए खर्च करके मैंने बनाया था, कहते हैं कि मैंने उस घर पर बंदरों का बसेरा देखा है। आज तुम्हारे कोई घर को छीन तो ले, तुम्हारी जमीन को तो कोई जरा छीन ले, तुम तिलमिला उठोगे, झुंझला जाओगे, तुम्हारा दिल बेचैन हो जाएगा। कहते अपनी आंखों से देख रहा था और रो रहा था और अपने अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह इस दुनिया में तूने इस घर को ले लिया है, अल्लाह इसके मुताबिक मैं तुझसे जन्नत में जाता सवाल करता हूँ। अल्लाह जी, कौन भूलेगा इनको पढ़ने को? कौन भूलेगा शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह को 1831 में बालाकोट की जंग में शहीद कर दिए। सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिलकर के जब पटना की सरजमी पर वो हज को आए और उलमाए सादिकपुर के तस्करे के बगैर आजादी की कहानी नहीं लिखी जा सकती है, याद रखिएगा, नहीं लिखी जा सकती है उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों के बगैर नहीं लिखी जाती है। अंग्रेज इन्हीं को कहते थे, इनकी मूवमेंट को कहते थे वहाबी मूवमेंट कहा करते थे अंग्रेज, और ये बेचारे ये इनसे कोड़े ये क्या कहते हैं, तुमने किया क्या है? 1857 से पहले मस्जिद दिखाओ, तुम तो अंग्रेज की औलाद हो। नाउजुबिल्लाह। देखिए किस किस तरीके का ये इल्जाम लगाते हैं, किस किस तरीके का। और ठीक कहा था डॉक्टर ताराचंद ने कि इन्होंने सर कटाना गवारा किया, सर झुकाना गवारा नहीं किया। जी, ये शहंशाहों की तरह पलने वाले ये उलमाए सादिकपुर के वारिसी, ये उनके फर्जंद शहंशाहों की जिंदगी जीने वाले। जब शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह से मुलाकात हुई, हज से जब लौटे तो चले गए कहाँ? बरेली चले गए, आज़ादी के लिए प्लानिंग करने के लिए, आज़ादी के लिए मंसूबे को बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। और इधर 21 जनवरी 1864 को 21 जनवरी 1864 को सादिकपुर के मरकज, जो मरकज था, उस पर अंग्रेजों ने अटैक किया, उनके मरकज को तोड़ डाला, उनके खतूत को जमा कर लिया, सब सारे कागजात को अपने अंदर जब्त कर दिया। और मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी रहमहुल्लाह, जो मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी के नाना है, उनको हिरासत में लिया, मियां अब्दुल गफ्फार को हिरासत में लिया और मौलाना यहिया अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह से उनकी जमानत के लिए 10,000 उस जमाने में 10,000 कैश का मुतालबा किया। फिर आगे जाकर के मौलाना यहिया अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह को उन लोगों ने भी फ्रॉड केस में फंसा करके जेल में बंद कर दिया। 1.5 महीने ये लोग जेल में बंद रहे। ये कौन रहे? ये उलमाए सादिकपुर है। इसके बाद इनको काला पानी का सजा दिया गया। और हैरानगी की बात है, तारीख गवाह है इस बात पर कि काला पानी की सजा काटने वाले 90 से 95% मुसलमान थे। और किसने दगाबाजी की थी? नाम लेने के हम कायल नहीं है, ना नाम हम लेंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं जाओ जाकर के तारीख के औरात को पढ़ो। किसने काला पानी की सजा को देख करके डरा था? कौन पलट आया था? कौन अंग्रेजों के कलमे को चाट रहा था? जाओ जरा कभी तारीख को उठा करके जरा पढ़ के भी देखो। 90 से 95% काला पानी की सख्त सजाओं को झेलने वाले कौन थे? मुसलमान थे। कौन थे? ये उलमाए सादिकपुर के फर्जंद थे। अल्लाह अकबर। और सुनो, 1.5 महीने बाद जब इनको दूसरे जेल में मुंतकिल किया गया, 1.5 महीने के बाद वहां पर मौलाना यहिया अली सादिकपुरी की मुलाकात मौलाना जाफर थानेश्वरी से हुई और जेल के हालात मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी बयान करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इन सख्तियों में इन अंग्रेजों ने इन सख्तियों में हमें डाला कि आदमी सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। आज हर आदमी के घर में पलंग है, बेड है ना? बेड का साइज क्या होता है? 6 बाई 6, 6 बाई 6.5, 7 बाई 6, ताकि आदमी आराम से पैर पसार के सो सके। अल्लाह। मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी कहते हैं हमें अलग अलग जेल के कमरों में बंद किया गया। और कैसे कमरे थे? ओहो, कैसे कमरे थे? कहते हैं अल्लाह की कसम 5 फीट लंबा, 5 फीट लंबा कि हम पैर पसार न सके, 4 फीट चौड़ा ताकि हम इत्मीनान की सांस न ले सके। 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, कहते थे मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी। अल्लाहु अकबर। और कहते थे रोशनदान इतना ऊंचा होता कि रोशनदान में चंद छोटे छोटे छेद होते थे। कहते थे बिल्कुल उस काल कोठरी में थोड़ी थोड़ी हवा आती थी और उस रोशनदान से थोड़ी थोड़ी हमें रोशनी मिलती थी। आज हम अपने पलंग में 6 बाई 6.5 के पलंग पर हम आराम से सोते हैं, एसी और कूलर में सोते हैं, पंखे के नीचे सोते हैं। और जालिमो जरा होश में आओ, जरा होश के नाखून। 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा,
نہ کوئی پنکھا ہے, نہ کوئی ہوا ہے. اللہ اکبر. کیسے انہوں نے کاٹے ہیں؟ کس لیے؟ اس دیش کی آزادی کے لیے. کس لیے؟ کہتے تھے مولانا جعفر تھانیشوری کہ کعبے کے اللہ میرا رب گواہ ہے, کہتے تھے وہ جیل کا دروازہ دن میں 1 مرتبہ کھلتا تھا, 1 مرتبہ, اور 1 مرتبہ ہمیں کھانا دیا جاتا تھا. آج تمہیں 3 مرتبہ کھانا تم کھاتے ہو, 4 مرتبہ کھاتے ہو. سنو ذرا سنتے جاؤ. آج ہم 4-5 مرتبہ کھانا کھائے, اے سی میں ٹھنڈے میں آرام سے بیٹھے, پنکھے کے نیچے ہم بیٹھے. کہتے تھے 1 بار دروازہ کھلتا تھا, پورے دن میں 1 بار کھانا دیا جاتا تھا. کھانا کیا دیا جاتا تھا؟ 2 روٹی دیا جاتا تھا, کچھ ساگ دیا جاتا تھا اور پانی دیا جاتا تھا. کہتے ہیں روٹی, ارے وہ روٹی تو ایسا تھا کہ اس کا 1 حصہ 3rd گریڈ آٹے کا ہوتا اور 3/4 حصہ مٹی اور بالو کا ہوتا تھا. ذرا کھا کے دکھاؤ. مٹی اور بالو کا ہوتا تھا. ساگ تو نام نہاد ساگ تھا, ساگ میں تو موٹے موٹے ڈھیلے ہوا کرتے تھے, اور پانی گندا پانی ہوتا تھا. کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ارے کسی قوم کی دعوت تم کتنا نہ بھر دے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی تم بات کرنے لگو, ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو, ان کے ساتھ عدل نہ کرو. یہ تو رب کہتا ہے عدل کیا کرو, عدل کیا کرو. یہ تقوی و پرہیزگاری کے قریب ہے. عدل کیا کرو. اور لوگوں عدل کیا کرو. جی کہتے ہیں مولانا عبدالرحیم صاحب پوری جیل میں وبائی بیماری پھیل گئی, وبائی بخار پھیل گیا. 2.5 مہینے کے بعد ہمیں اس جیل سے نکالا گیا اور جیل کے کمپاؤنڈ میں لایا گیا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 2.5 مہینوں کے بعد ہم نے کھلی فضا میں سانس لی ہے اور 2.5 مہینے کے بعد ہم نے آسمان کو دیکھا ہے. اللہ 2.5 مہینے کے بعد ہم نے کھلے آسمان کو دیکھا. کہتے ہیں کہ بھوک نے قیدیوں کو اس طریقے سے نڈھال کر ڈالا تھا کہ جیل کے کونے کونے میں جو گھاس اگی تھی نا, یہ قیدی اس پہ ایسے جھڑکے جیسے بھیڑیا جھپکتا ہے اور گھاس کو جڑ سمیت کھا گئے. گھاس کو جڑ سمیت کھا گئے. اللہ کون بھولے کس طریقے سے ان کو امبالہ کے سیشن کورٹ میں لے جایا گیا اپریل 1864 میں. ان کا مقدمہ چل رہا ہے, ظہر کا وقت ہو گیا ہے. ارے یہ تو وہ لوگ تھے جب نماز پڑھنے کو انگریز اجازت نہیں دیتے تھے تو تیمم کر کے, پانی ہوتا تھا پانی دیکھتے تھے, لیکن ان اللہ کے ولیوں کو پانی نصیب نہیں ہوتا تھا کہ پانی سے وضو کر سکے. یہ وہ لوگ تھے پانی نصیب نہیں ہوتا, تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے, اشارے سے نماز پڑھتے تھے. اور شرم کرو مسلمانوں, شرم کرو, ڈوب مرو, تمہارے پاس ساری سہولیتیں مہیا ہیں اور تم نماز نہ پڑھو. ارے قرآن کی آیت میں کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا ما سلککم فی سقر, کیوں یہاں آ گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین, ہم اس لیے آ گئے تو کہ ہم بے نمازی تھے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ان حدیثوں کا جن میں نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو امامت کراؤ اور جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہو. ساری سہولیتیں ہمارے پاس ہیں, ہم پھر بھی بے نمازی رہے اور تب ہم پھر بھی امید کریں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے گی. نہیں آنے والی. جو قوم بے نمازی ہوگی اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو آخری سانس تک نمازوں کو ترک نہیں کرنا. سیکھو ان علماء سے. جج مقدمہ چل رہا ہے نا, جج بیٹھا ہے, ظہر کا وقت ہو گیا. اللہ کسی میں ہے ہمت کیا؟ ارے آج تو آزاد ہو جائے, مسلمان آزاد ہے, کسی کا پریشر نہیں ہے. اللہ کی قسم دکان کے شٹر کو بند نہیں کرتا ہے. مسجد میں آتا ہے صرف پیشاب کرنے کے لیے, مسجد میں آتا ہے پیشاب کرنے کے لیے. اتنا بغیرت ہو گیا آج کا مسلمان. سنو ایمانی جذبہ کیسا تھا, کیسا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. جج سامنے بیٹھا ہے, انگریز آفیسر کھڑے ہیں, انگریز وکیل کھڑے ہیں, ظہر کا وقت ہوا. ان علماء نے کہا کہ سنیے مقدمے کو روکا جائے اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وقت دیا جائے. تم کہہ سکو گے اپنے باس سے
تم کہہ سکو گے اپنے دکاندار اپنے مالک سے؟ ہمت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اچھا ہے نماز نہیں پڑھیں گے. کہا ظہر کا وقت ہوا نماز پڑھنے دو، کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. اللہ اللہ کہتے ہیں اگر اجازت نہیں ملے گی اسی کٹگڑے میں ہم لوگ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے. اور انہوں نے نماز پڑھا، جس کو جو کرنا ہے کر لے. پورے مجمع نے اس ایمانی افروز ولولے حادثے کو دیکھا، اس واقعے کو دیکھا اور دیکھا یہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. تب جج نے ان کو نماز کی اجازت دی کہ کر کے الگ سے کہ یہ نماز پڑھیں گے. 2 مئی 1864 کو ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. لیکن پھانسی کی سزا سننا تھا کہ ان کے چہرے تو کھل اٹھے. آئے ہائے، یہ انگریز اور پریشان ہو گئے. ارے کہا تم کیسے لوگ پھانسی سے کوئی ہنستا ہے؟ پھانسی کی سزا ملنے پہ کوئی خوش ہوتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے اسلام میں شہادت کا کیا درجہ ہے؟ آج تمہیں سب سے اونچا درجہ ملے. پھانسی کی سزا ملی، لیکن چونکہ عداوت بغض ان کو نفرت اتنی ان علماء سے اتنی تھی کہ پھانسی کی سزا کو انہوں نے بدل دیا، چینج کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پھانسی سے خوشی ملتی ہے، پھانسی نہیں دیں گے. لہٰذا ستمبر کے مہینے میں پھانسی کی سزا کو تبدیل کی گئی اور تبدیل کر کے ان کو کالا پانی کی سزا بھیجنے کا فیصلہ ہوا. اور پھر یہ لوگ امبالہ سے لاہور، لاہور سے ملتان، ملتان سے بمبئی، بمبئی سے پھر انڈمان نکوبار. یہ کیسے گئے ہیں؟ یہ لمبی داستان ہے. کبھی فرصت ملے تو لائیے جا کے علماء کی سیریز کو سنیے، ان کے تقاریر کو سنیے. کالا پانی مولانا جعفر خان کی کتاب کو پڑھیے، تذکرہ صادقہ کو پڑھیے، صادق پور کی قربانیوں کو پڑھیے. جائیے ان کتابوں کو اٹھائیے اور پڑھیے کہ کیا کیا حالات ان کے ساتھ پیش آئے. کتنی زیادہ بیڑیوں سے وہ لے کر کے چلے. اور جب کچھ نہ ہوا تو کیپٹن ٹائی آیا. یہی سنتے رہیے. کیپٹن ٹائی آیا اور مولانا یحییٰ علی صادق پوری کو خوش دیکھا. اور خوش کوئی جیل میں خوش رہتا ہے ایسے کھانے کے بعد، ایسی سختیوں کے بعد؟ تب بھی اس کو یہ ہوا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مولانا یحییٰ علی صادق پوری کو ایک کنویں سے پانی کھینچنے سے نکالو. وہ کنویں سے پانی کھینچنا 10 آدمی لوگ کھینچتے تھے، 10 لوگ کھینچتے تھے. لیکن مولانا یحییٰ علی صادق پوری کو اکیلے کھینچنے کو کہا گیا. اور کہتے تھے جیل کے قیدی مولانا جعفر خان اسوری کہتے تھے اللہ کی قسم ہے ہم دیکھ کے رو پڑتے تھے. لیکن مولانا یحییٰ علی صادق پوری کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی اور اس سختی کو وہ برداشت نہ کر پائے. اور پیشاب جب کرتے تھے تو خون کا پیشاب ہوتا تھا. خون کا پیشاب ہوتا تھا. یہ ہے تمہارے اسلام. انہیں بھول گئے. یہ ہے تمہارے خون کا پیشاب ہوتا ہے. کہا ان کو سنت سے محبت ہے. جیل میں بھی توحید کی دعوت دیتے. جیل میں بھی غیر مسلم جو آفیسرس ہوتے ان کے توحید کی دعوت دے. زارو قطار آفیسرس ہوتے رہتے تھے. جی زارو قطار، تمہیں آج کھلی ہوا ہے، کھلی چھوٹ ہے، تم توحید کی دعوت دو گے نہیں، تم سنت کی دعوت دو گے نہیں. اللہ اکبر. وہ جیل میں ہے تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. دعوت کا کام. جی جب ان آفیسر کو پتا چلا ان کو خوشی ملتی ہے اور ان کو بڑی محبت ہے نبی کی سنت سے، تو بڑے ہی ادب و احترام سے کہتا ہوں میں، آج ہم اور آپ صبح اٹھ کر کے اپنے داڑھیوں کو چھینٹ ڈالتے ہیں. بڑے ادب، کسی کو کوئی تان تشریح نہیں ہے، ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن ذرا یاد کریے مولانا یحییٰ علی اتنی سخت پریشانیوں کو جھیل گئے مسکراتے ہوئے، لیکن جب ان کی داڑھی کو موڑ دیا گیا اور ان کے سر کے بال کو موڑ دیا گیا تب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور داڑھی کے بال کو اٹھا کے کہا کہ گھبرا مت، تو مجھ سے پہلے اللہ کے راہ میں چلی گئی. اللہ اکبر. آج کتنی آسانی سے ہم اپنی داڑھیوں کو موڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی داڑھی رکھیں گے تو شادی نہیں ہوگی، داڑھی رکھیں گے تو جاب نہیں ملے گا، داڑھی رکھیں گے تو فلاں نہیں ہوگا، داڑھی رکھیں گے تو وہ کرے گا، داڑھی رکھیں گے تو وہ یہ کرے گا. بولتے رہو. وہ سب کا ایمان ڈالے. ہم تو کسی یہ نہیں کہتے کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، نہیں. لیکن میرا یہ ہمارا یہ کہنا ہے ارے یہ نبی کی سنت ہے نا. ان لوگوں نے اتنی سختیاں سہی تب رو پڑے جب داڑھی کو چھین دیا گیا. آپ کیسے داڑھی کو چھین دیتے ہیں؟ رزاق تو اللہ ہے نا. کیا ہمارے وہ بھائی اس مجلس میں موجود نہیں ہے جو سرکاری جاب کرتے ہیں لیکن داڑھی رکھتے ہیں؟ نہیں موجود ہیں. کیا ہمارے وہ بھائی موجود نہیں ہیں جو سفر کرتے ہیں ہندوستان اور بیرون ملک اور داڑھی رکھتے ہیں؟ موجود نہیں ہیں. موجود ہے اس مجلس میں الحمدللہ. ایسے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ غیر مسلموں کے بیچ میں بھی رہ کر کے وہ داڑھی اور کپڑے کو ڈھکنے سے برق کر کے الحمدللہ اپنے فرائض کو نبھا رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں. ذرا جا کے ان سے پوچھے تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں الحمدللہ. کر رہے ہیں نا. او بھائیو داڑھیوں کو رکھو کہ نبی کی سنت ہی دیکھو ان علماء کو. اور آخری بات بولتا ہوں، پہلی بات ہے
کئی بات کیسے لے گئے، لمبی کہانی ہے. کالا پانی میں کیا ہوا، اللہ اکبر، کس طریقے انہوں نے سختیوں کو جھیلا ہے. بہرحال جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو یہ پنڈت جواہر لال نہرو جی جو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، وہ صادق پور کی دھرتی پر آئے اور انہوں نے مولانا عبد القدیر صادق پوری رحمہ اللہ کو بلایا اور بلا کر وہ کہا کہ حضرت آپ کے آبا اجداد نے جو اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، سن لو، جو یہ کہتا ہو کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ جا کے اس پنڈت جواہر لال نہرو کے سینٹینس کو اٹھاؤ. پنڈت جواہر نہرو نے کہا آپ کے آبا اجداد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک پلڑے میں اگر علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پورے ہندوستان کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، کہتے تھے پنڈت جواہر لال نہرو، صادق پور کے علماء کی قربانیوں کا پلہ بھاری ہوگا. اوہو، تم نے کہا انگریز کی اولاد ہے. اس باب میں نہیں جاؤں گا جہاں پر کس نے کیا غداری کی ہے. جی شرم آ جائے گا. نہیں، وہ مقصد ہی نہیں ہمارا ہے نہ اتفاقی پیدا کرنا، نہیں. اور مولانا عبد القدیر صادق پوری کو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آپ جس زمین پر آنکھ رکھ دیجیے اور ہاتھ رکھ دیجیے، جس کارخانے پر، جس فیکٹری پر ہم بطور تحفہ آپ کو اور آپ کے جماعت کو لکھنے کے لیے تیار ہیں. آئے ہائے، اس مرد مجاہد نے کیا کہا تھا؟ 1,00,000 روپے کی تھیلی انہوں نے دی پنڈت جواہر لال نہرو نے کہ بطور تحفہ ہے یہ سرکار کی طرف سے. کیا کہہ کے لوٹایا تھا یہ پیشکش کو؟ کہا تھا حضور یہ تو ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں انہوں نے کس لیے دی تھی؟ وہ قربانیاں تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی. ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے اللہ کے لیے قربانیاں دی. یہ جائیداد، پراپرٹی، کارخانے، فیکٹری، یہ تھیلی آپ کو مبارک ہو. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اس پیشکش کو ذرا ٹکرا کے دکھائے؟ وہی پردھان منتری کے ذریعے نہیں کوئی ٹکرا سکتا، نہیں کوئی ٹکرا سکتا. جی یہ انقلاب زندہ باد جو 15 اگست کو ہر جگہ بستہ وصول میں، یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ مسلمان نے دیا ہے. سارے جہاں سے ہندوستان اچھا کس نے دیا ہے؟ علامہ اقبال نے دیا ہے. جی لاسٹ بات ایک بات بولتا ہوں. سبھاش چندر بوس جب آزادی ہند کا انہوں نے فوج کو تیار کیا تو جہاں جہاں لوگ کروڑوں روپے تعاون کر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کاش میرے پاس بھی کروڑ روپے ہوتے، کاش میرے پاس بھی کروڑ روپے ہوتے تو میں بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے میں چندہ دیتی. اللہ اکبر. نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اس کی بات کو سنی اور جا کر کے کہا کہ اے اماں، اے میری ماں، اے میری ماتا، سن لے، تیرے پاس کروڑ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. تیرے پاس تیرا بیٹا ہے جس کو آج تاریخ کے نام میں شہنواز حسین کے نام یاد رکھو گے، شہنواز حسین کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ تیرا بیٹا کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے. اے میری ماں، اس کو ہمارے گروپ میں شامل کر دے، یہ انگریزوں کے خلاف لڑے گا. اس بوڑھی ماں نے کہا تھا جاؤ میرے بچے شہنواز حسین کو لے کر کے چلے جاؤ اور اپنی فوج میں اس کو شامل کر لو. نیتا جی نے اس کو فوج میں شامل کیا اور اس کے بعد نیتا جی نے اس بوڑھی ماں کو ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ کھڑا کیا. اور تاریخ کے یہ جملے یاد رکھنا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ کے اسٹیج پر عوام کو مخاطب کر کے، اے لوگوں جنہوں نے بھارت کی ماتا کو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے، یہ وہی عورت ہے جو بھارت کی ماتا ہے. اللہ اکبر. تمہیں تو بھارت ماتا کی بھی تاریخ نہیں پتا ہے، اب تم نئے نئے نعرے لگواؤ. کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پہ نہ ابھار دے کہ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کرو. نہیں، عدل اور انصاف کرنا چاہیے اور ہمیں صبر اور تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں آپ کو آزمایا جائے گا جان سے اور مال سے، اور جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے اور جو مشرک ہے ان کی باتیں آپ کو بہت چبھیں گی ان کی باتیں چبھ رہی نا تمہیں. اللہ کہہ رہا بہت چبھیں گی تم کو باتیں، لیکن صبر کرو اے لوگوں، صبر کرو. یہ بڑی ہمت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تاریخ کو جاننے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدے توحید میں زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا